بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ناظرین گرامی قدر، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے، بلکہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، سنو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ بگاڑ کا اور فساد کا راستہ ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ایک فلم دی کشمیر فائلز کا۔ یہ ان عام فلموں کی طرح نہیں ہے جو تفریح تباہ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہیں، بلکہ اس فلم میں ایک پیغام دیا گیا ہے، ایک میسیج دیا گیا ہے، اور یہ فلم متعلق ہے ہمارے بھارت کے ایک خطے اور بھارت کے ایک انٹیگرل پارٹ کشمیر، صوبہ کشمیر، خطہ کشمیر کے متعلق یہ فلم ہے، اور اس میں 1990 کے حالات دکھائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر کشمیری پنڈتوں نے وہاں سے پلائن کیا، ایکسوڈس ہوا ان کا، وہاں سے ان کو نکالا گیا، وہ نکلے یا ان کو نکالا گیا، اور مزید اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ان کا ایک جنوسائیڈ کیا گیا، ایک قتل عام کیا گیا، اور نہ صرف کہ ان کو مارا گیا بلکہ بہت شناعت کے ساتھ بروٹلی ان کو قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ 1990 کا ہے کہ جب وہاں پر کشمیر میں ملیٹنسی شروع ہوئی تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آئے، اور وہاں سے کشمیری پنڈتوں کا پلائن یا جس کو ہجرت کہتے ہیں وہاں سے ان کی شروع ہوئی۔ یعنی اس واقعے کو 30 سال ہو چکے ہیں، اور آج کی جو یوتھ جنریشن ہے وہ اس کے چشمدید گواہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ واقعہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے ابھی ہماری زندگی میں، ہمارے ہوش میں افغانستان کی جنگ ہوئی اور جس طرح عراق کی جنگ ہوئی ہے، وہ ہمیں ایسے جیسے ہم نے خود دیکھی ہو، یعنی اس سے متعلق جو واقعات ہیں، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ سارے ہمیں اس یوتھ کو، اس جنریشن کو یاد ہیں۔ تو جو آج 30 سال کا، 32 سال کا یوتھ ہے وہ اس کا اس طرح گواہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے عراق اور افغانستان کی جنگیں آج کی یوتھ نے دیکھی اور ان کو جانتے ہیں۔ اس پر بہت زیادہ زندہ تبصرہ کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 45 سے 50 سال کی عمر کے بیچ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش 1990 سے پہلے کی ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک ایسی خاص عمر رہی ہو 1990 کے دور میں کہ جب آپ کم از کم 15 سال کے ہوں، 15 سے 20 سال کے ہوں، اور یہ وہ عمر ہے کہ جب انسان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر نہیں ہے کہ جس یوتھ کو یہ دکھایا جا رہا ہے اور جن کے اندر اس فلم کو دکھا کر کے غم و غصہ بھر رہا ہے، ان کی عمر کیا ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ کسی بھی تاریخی واقعات کو
ماضی میں گزرے ہوئے کسی حادثے کو جاننے کے لیے آپ کا اس وقت موجود ہونا ضروری ہو۔ دنیا کی اکثر واقعات اور حادثات ہم نے تاریخ کے ذریعے سے، اتہاس اور ہسٹری کے ذریعے سے ہی جانے ہیں، بشرطے کہ اتہاس کو اور ہسٹری کو صحیح طریقے سے دکھایا گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کا 1990 میں کشمیری پنڈتوں کا وہاں سے پلائن ہوا، اور جو وہاں پر ملیٹنٹ تھے، ملیٹنسی تھی، انہوں نے ان کو مارا بھی، ان پہ ظلم بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہجرت کا، اپنے وطن کو چھوڑنے کا درد بھی سہا ہے۔ وہ سب واقعات اپنی جگہ ہے، اور ہم اور ذاتی طور پر ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ کشمیریوں کو پھر واپس بھیجا جائے، اس لیے کہ وطن ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہر انسان کے لیے وطن کے اندر بھی ایک چھوٹا سا وطن ہوتا ہے جہاں سے اس کی محبت اور تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو نارتھ انڈیا میں پیدا ہوا اور وہاں کے ماحول میں پلا بڑھا ہے، وہ ساؤتھ انڈیا میں جا کر کے اتنا زیادہ اچھے طریقے سے نہیں گھل مل سکتا اور خوش نہیں رہ سکتا جتنا وہ نارتھ انڈیا میں خوش رہ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا ماحول وہ ہے، اس کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اس ماحول میں ہوئی ہے۔ تو وطن کے اندر بھی اپنا ایک وطن ہوتا ہے، اور کشمیری پنڈتوں کا وطن کشمیر تھا، اور وہاں سے ظاہر سی بات ہے ان کا نکالا جانا ایک بڑے دکھ کی اور درد کی بات ہے، اور اگر ان کو پھر وہاں پر واپس بھیجا جاتا ہے تو اس کی ہر سمجھدار انسان کو حمایت کرنی چاہیے۔ اس سے متعلق بھی ہم بہت مختصر سی گفتگو کریں گے، اس موضوع پر بھی آتے ہیں، لیکن فی الحال بات ہے کہ اس موضوع پر جو یہ فلم دی کشمیر فائلز کر کے بنائی گئی ہے، یہ بہت خطرے کا نشان ہے۔ دیکھیے، فلمیں بنانا واقعات سے متعلق، فلمیں کبھی بھی حقیقت کا آئینہ دار نہیں ہوتی ہیں، ایک سمجھداری والا راستہ نہیں ہے، یہ انٹلیکٹ سے، سمجھداری سے پرے کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں، اس کے جو برے نتائج مستقبل میں پڑنے والے ہیں، اس کا اندازہ یا تو اس فلم کو بنانے والے حضرات کو ہے یا پھر نہیں ہے، یا پھر یہ کہ یہ پری پلانڈ ہے، وہ چاہتے ہی اس طرح کے ہیں کہ یوتھ جنریشن اس طرح کے واقعات کو دیکھے اور ان کے اندر ایک خاص کمیونٹی کے تعلق سے نفرت کے جذبات پن پہ۔ لہٰذا اگر آئندہ کچھ ہوتا ہے مستقبل میں اس مدعے پر، تو اس میں یہ فلم بڑا ایک اہم رول ادا کرے گی، ایک بڑا فیکٹر یہ فلم ہوگی، قطع نظر اس سے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائیاں ہیں، اور لوگ مستقل اس کے پرو میں بھی بول رہے ہیں اور اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہندوستان میں یہی ایک ایسا فساد ہوا ہے، یا یہ قتل عام کیا صرف یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ جس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یا صرف جو جانیں گئی ہیں ان کے احترام کے ساتھ کہ ایک جان بھی اللہ کے نزدیک بڑی مقدس ہے، ناحق کسی ایک جان کا جانا بھی بہت غلط ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف کشمیر کے اندر ہی جانے گئی ہیں، یا ہندوستان بھر میں کبھی کوئی ایسا فساد نہیں ہوا ہے؟ کیا ہو کہ اگر ہم بھاگلپور کا فساد ہے اس پر فلم بنائیں، یا گجرات رائٹ ہے وہاں پر کتنے طریقے سے بروٹلی طریقے سے فسادیوں نے لوگوں کو مارا، وہ ہے 1987 کا میرٹھ کا ملیانہ اور ہاشم پورہ کا فساد ہے کہ جہاں پر دیواریں جو ہیں وہ خون سے لت پت تھی، سنی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے دی کشمیر فائل میں کہ کس طریقے سے لاشوں کو کاٹا گیا ہے اور بچوں تک کو مارا گیا ہے۔ تو یہ سب تو اور فسادات میں بھی ہوا ہے، کیا گجرات میں ایسا نہیں ہوا ہے؟ قطع نظر اس سے کہ اس کے اپ اینڈ ڈاؤنس کیا ہیں، مستفصل میں آنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور بشکل مجبوری ہمیں یہ گجرات رائٹ کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے۔ کیا اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے وہاں پر کہ حاملہ پریگننٹ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے اور بچوں کو ترشول پر اٹھایا گیا؟ تو اگر کوئی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، فلم نردیشک جو ہیں وہ ان واقعات پہ فلمیں بنانے لگیں اور ان فیملی سے جا کر کے ملیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو کھویا، تو کیا ایک دوسرے سماج کے اندر جذبات نہیں اٹھیں گے؟
کیا ان کے اندر نفرت نہیں پنپے گی کہ ہمارے اپنے لوگوں کو کس طریقے سے مارا گیا؟ تو مجھے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی ہے کہ جو دا کشمیر فائل بنائی گئی یہ صرف اور صرف فساد پھیلانے والی ایک فلم ہے، جس کے بہت برے اثرات جو ہے وہ سماج پر پڑنے جا رہے ہیں۔ جو کھائیاں دو کمیونٹی کے درمیان، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، جو دو کھائیاں دو الگ الگ مانیتاؤں کے لوگوں کے درمیان پہلے سے ہی پڑی ہوئی ہیں، وہ کیا کم تھی کہ اس طرح کی فلمیں بنا کر کے اب اس گیپ کو اور زیادہ بڑا کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ، اور میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں، یا تو وہ اس کو بالکل نہیں سمجھتے ہیں جو اس فلم کے پیچھے ہیں، جو اس کے ڈائریکٹر نردیشک ہیں، یا جو بھی اس کے پیچھے ہیں وہ پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل ایلیمنٹس ہوں، جو بھی اس کے پیچھے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یا تو شاید وہ بالکل غافل ہیں اس بات سے، یا یہ کہ انہیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس کے کیا نتائج سماج پہ پڑنے والے ہیں، اور یہ سب پری پلانڈ ہے، ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے، اور اس سے جو وہ نتیجہ لینا چاہتے ہیں آئندہ مستقبل میں، جو پولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ جگ ظاہر ہے۔ تو یہ سماج کے لیے فلم بنانے والے بہت غیر سنجیدہ اور اساماجک تتو ہیں، ایسے تتو ہیں کہ ان کو کسی بھی قیمت پر سراہنا نہیں چاہیے۔ قطع نظر اس سے کہ میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط تھا، اور بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ بھی پوائنٹ آف ویو رکھوں گا اپنا، بلکہ اسلام کا، کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی کیا ہدایت ہے۔ اور اس لیے یہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ 1990 میں جو کچھ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط تھا، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہنا ضروری ہے کہ اس کو اس طریقے سے فلمایا جانا، گھر گھر تک اس کو پہنچانا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ بہت غلط ہے۔ یہ سماج کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا اور سماج کو بانٹ کر کے رکھ دے گا۔ اگر ہندوستان کے لوگوں نے، دیش واسیوں نے، بھارت واسیوں نے اگر اپنی بہت سارے زیادہ سمجھداری کا، اپنی انٹلیکٹ کا، اپنی بدھی کا، اپنی وویک کا اگر ثبوت نہ دیا، اور خدا نہ خواستہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، تو یہ فلم آئندہ کے لیے ایک بہت گھاتک، سماج کے لیے، اس کی روح کے لیے، امن اور آشتی کے لیے ثابت ہوگی۔ RTI کی رپورٹ کے مطابق اس کا تو کہنا یہ ہے، RTI کا یہ کہنا ہے کہ 90 سے لے کر کے 1990 سے لے کر کے آج تک کشمیری ملیٹنٹس، وہاں کی ملیٹنسی کے ذریعے سے صرف 89 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کم فگر؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، 89 میں 90، یہ تو 90s کا فگر ہے، 90s سے اب تک، کیونکہ 89 میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے کشمیری پنڈت۔ تو پھر پوچھا کہ کتنا ٹوٹل ہوتا ہے، تو RTI نے بتایا کہ ٹوٹل 200 لوگ ہیں جو وہاں کی ملیٹنسی کے ذریعے سے مارے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے، جن میں بڑے انٹلیکچول لوگ شامل ہیں، جنہوں نے کشمیر کا دورہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں سے جا کر ملے ہیں، وہ تو بتاتے ہیں کہ وہاں کے عام لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 90s کے بعد سے، 1990 کے بعد سے ملیٹنسی کے ذریعے سے کشمیری پنڈت ہی مارے گئے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مسلم مارے گئے ہیں۔ وہاں پر کشمیری پنڈتوں کا جو ریشیو ہے، وہ نان مسلمز کا جو ریشیو ہے وہ 5 سے 6% ہے، اور 95% جو ہے وہ مسلم آبادی ہے۔ تو لوکلز کا کہنا یہ ہے کہ اسی ریشیو کے ساتھ مسلمان بھی مارے گئے ہیں، یعنی ریشیو یہی ہے کہ مرنے والے ہندو پنڈتوں کی تعداد صرف 6% ہے ایز کمپیئر ٹو مسلمس۔ وہ 95% ہے، تو ان کا ریشیو بھی مرنے میں 95% کا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہاں پر کچھ بھی کیجوالٹیز نہیں ہوئی ہیں وہاں کی ملیٹنسی کے ذریعے سے۔ تو اب قطع نظر اس سے کہ وہاں پر 200 لوگ مارے گئے ہیں، یا 2000 لوگ مارے گئے ہیں، یا 20,000 لوگ مارے گئے ہیں، یہ سمجھداری بھرا قدم نہیں ہے، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے فلمایا جائے،
اس کو پروموٹ کیا جائے، یوتھ کو دعوت دی جائے کہ وہ اس فلم کو دیکھیں، اور اس کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا جائے، اتنا زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام جو ہے اس کے نزدیک ایک جان کی بھی بڑی قیمت ہے، چاہے جائے کہ 200 یا 2000 یا 20,000 لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے یا ان کو مارا جائے. اسلام کے نزدیک تو ایک جان کی بھی قیمت ہے. ناحق کسی ایک جان کو لے لینا، ناحق کسی ایک شخص کو مار دینا بھی ایسا ہے قرآن کے مطابق فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہاں پر نفس کہا گیا ہے، اور نفس کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بھی ذی روح کو، کسی بھی جاندار کو مارنا. انسان کو مارنا تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیا فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایسا ہے کہ گویا پوری انسانی کا قتل کر دیا، سارے انسانوں کو مار دیا. ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو نفس کہا گیا ہے وہاں پر، کسی بھی جاندار کو ناحق مار ہی نہیں سکتے. یہ اسلام کا رحمت بھرا اصول ہے. سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سفر کے دوران کسی ایک درخت کے نیچے قیام کیا اور ان کو کسی ایک چیٹی نے ڈس لیا، کاٹ لیا. انہوں نے یہ کیا کہ اس چیٹی کو نہیں بلکہ جتنی بھی چیٹیاں وہاں پر تھی سبھی کو انہوں نے جلا دیا، مار دیا. تو اللہ کی طرف سے عتاب ان پر اترا اور انہیں حکم دیا گیا کہ حلا نملۃ واحدہ فحلا نملۃ واحدہ، اسی ایک چیٹی کو کیوں نہیں مارا تم نے، صرف اسی چیٹی کو کہ جس نے تمہیں کاٹا تھا. یہ ساری چیٹیاں کیوں تم نے جلا ڈالی؟ تو وہ اسلام جو چیٹیوں تک کا حساب لیتا ہے، اس اسلام میں، اس دین میں بھلا اس بات کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ ناحق کسی جان کو مارا جائے؟ حق کے ساتھ تو پھر اجازت ہے. کہیں پر ظلم ہو رہا ہے یا آپ پر خود ظلم ہو رہا ہے تو آفینسو اور ڈیفینسو وار کے لیے اسلام نے اصول طے کیے ہوئے ہیں. لیکن ناحق کسی شخص کی جان لینا، قتل کر دینا صرف اس لیے کہ اس علاقے میں ہمیں رہنا ہے، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو اپنے اخلاق سے پھیلتا ہے. اور خود کشمیر کے اندر یہ حالات دیکھے گئے ہیں کہ وہ کشمیر جو کبھی جس میں 95% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہندو پنڈت ہوا کرتے تھے، کچھ صدیوں کے اندر ہی ایسا ہوا کہ بالکل یہ فگر جو ہے وہ ریورس ہو گیا، الٹا ہو گیا، اور اب 95% وہاں پر مسلمان ہیں. کیسے پھیلا؟ 2 بزرگ تھے، چنار شریف میں ان کا مزار ہے، سید نور الدین نورانی اور سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہما. ان دونوں حضرات کی برکت سے وہاں پر جو ہے وہ آبادی جو کبھی 95% ہندو کہلاتی تھی وہ اب مسلمان کہلا رہی ہے. انہوں نے تو کوئی تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی کہ تم آؤ اپنا کروجر کرو مسلمان ہو جاؤ، کبھی کسی کو نہیں کہا انہوں نے. لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات دیکھتے تھے اور وہ خود اس کو اپنا لیتے تھے. اس لیے کہ دین نے تو صرف اتنا ہم سے کہا ہے کہ ان علیک الا البلاغ، تمہارا کام ہے حق بات کو صرف پہنچا دینا. انک لا تہدی من احببت، تم چاہ کر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ سوال کہ کنورجن ہوا، کنورجن بھی اگر کسی نے کیا تو اپنی چوائس سے کیا. تو اسلام تو اپنے اخلاق کے ساتھ پھیلتا ہے. یہ تو مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ملی جلی آبادی میں رہتے اور اپنے علاوہ دوسری کمیونٹیز ہیں، دوسرے سماج ہیں، ان کو اپنے اخلاق کریمہ نہ دکھاتے، تاکہ انہیں ان سچائیوں کا، ان حقیقتوں کا پتہ لگتا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ محسوس کرتے کہ یہ ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، ہماری اپنی ضرورت ہے. ایسا رحمت بھرا دین، ایسے اصول، ایسے اخلاق، تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے.
قطع نظر اس سے کہ آپ اپنا ایک محلہ الگ بنا لیں، اپنی ایک الگ بستی بنا لیں، اپنا ایک الگ صوبہ بنا لیں اور باقی لوگوں کو رہنے کی وہاں پر اجازت نہ ہو، تو پھر آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی باتوں سے لوگ کیسے متاثر ہوں گے؟ کیسے ان کو معلوم ہوگا کہ اسلام خوبیوں والا مذہب ہے؟ انہوں تو تعارف آپ نے دوسرے طریقے سے کرایا ہوا ہے کہ یہ تو مار کاٹ کا مذہب ہے۔ تو آپ کسی دوسری ایکسٹریم پر جا رہے ہیں اور قرآن کسی دوسری انتہا کی طرف لے جانا چاہتا ہے آپ کو۔ قرآن ایک رحمت بھرا ماحول، ایک رحمت بھرا سمجھ دینا چاہتا ہے۔ لوگوں کو وہاں سے پلائن اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری جان کے دشمن ہو گئے ہیں یا ہمیں مار رہے ہیں۔ لوگ اگر بائی دی ہوئے پلائن کرتے وہاں سے تو اس لیے کرتے کہ ہمارے دھرم کو خطرہ پیش آ گیا ہے، اور دھرم کو خطرہ اس طرح پیش آتا کہ ان کے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھی باتیں دیکھ کے ہمارے لوگ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اس وجہ سے شاید پلائن کر جاتے، تو یہ ایک تعریف کی بات ہوتی، اور یہ تاریخ میں ہوا ہے ایسا۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنی شروع کی اور مکہ کو چھوڑ کر کے جانے لگی۔ راستے میں ان کو ایک شخص ملے جن کا نام ابن الدغنہ تھا۔ ابن الدغنہ نے ان سے کہا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بس جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر کے، کہیں الگ رہوں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، یہاں تو مجھے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ ابو بکر تم بہت اچھے آدمی ہو، اچھے اخلاق والے انسان ہو، ہم نے آپ کے اندر کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، آپ جیسے آدمی کو بستی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، آپ آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور کبھی ہندوستان میں یہ، اور ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن اب سے پہلے بہت زیادہ یہ ماحول تھا کہ جو ہے وہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ چھتریاں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، راستہ چھوڑ دیتے تھے اور اپنے گھروں میں جگہ خالی کر دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پڑھیے آپ۔ یہ ماحول ابھی بھی ہے اور اب سے پہلے بہت زیادہ تھا۔ تو ابن الدغنہ جو مسلمان نہیں تھے، کفر پر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیے، آپ جیسے شخص کو نہیں جانا چاہیے۔ کیا آپ نے ایسی امیج بنائی ہے کہ یہاں کی ہندو کمیونٹی جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جائے کہ کچھ ہو جائے ہم آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں بنائی، یہ ہمارا ایک غلط تعارف ہم نے کرایا اپنا یا کرایا گیا ہے اور اس کی وجہ ہم بنے ہیں۔ تو ابن الدغنہ ان کو واپس لے کر کے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ وہاں پر اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور وہیں پر وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن چونکہ عربی زبان میں تھا اور وہ پورا ماحول ہی ایسا تھا کہ لوگ وہاں پر یہ ترجمے والا گیپ نہیں تھا، سبھی لوگ قرآن کو سمجھتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ کانا ابو بکر رجلا بکاء لا یملک عینیہ اذا بکا، جب وہ روتے تھے تو بس کنٹرول نہیں ہو پاتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، اور جو باتیں اس میں ہوتی تھی وہ بھی لوگوں پر اثر کرتی تھی۔ تو لوگوں کو اس بات سے شکایت ہونے لگی کہ یہ ابو بکر جو ہیں انہوں نے ابھی تک تو گھر میں رہتے تھے، اب گھر کے باہر انہوں نے اپنی مسجد بنا لی اور وہاں پر جو ہے یہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ ان یفتنا نساءنا و ابناءنا، کہ ہمارے بیٹوں کو اور ہماری عورتوں کو یہ فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو ہم اس لیے ان کا یہاں رہنا پسند نہیں کرتے کہ ہاں یہ تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ ان کو سمجھ میں آنے لگی ان کی باتیں۔ تو جن لوگوں کو واقعی حق سے دشمنی ہے، وہ حق ہی نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ آپ کے یہاں سے پلائن کریں گے، لیکن جو سچے لوگ ہیں وہ آپ کو قبول کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اسلام سکھاتے ہیں ہمیں کہ درمیان میں رہیے تاکہ آپ کے اخلاق کریمانہ، اس دین کی خوبیاں جو ہیں وہ باقی لوگ دیکھ سکیں۔ تو آخر یہ شکایت کب سے ہونے لگی مسلمانوں سے، باقی کمیونٹی کے لوگوں کو، کہ وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ دوسرے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اس پر فلمیں بنی جا رہی ہیں، غلط آپ کی امیج دکھائی جا رہی ہے، وہ اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے، اس کے بہت برے اثرات پڑنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی امیج ٹھیک کریں۔ اگر کشمیری پنڈت کشمیر میں واپس جاتے ہیں تو ان کا استقبال ہونا چاہیے، وہ بلا شبہ وہاں پر جائیں، رہیں، آپ کے اخلاق دیکھیں۔ اگر آپ کے اخلاق اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آپ کو قرآن کا یہ حکم یاد نہیں رہا کہ ایک انسان کی جان لے لینا بھی پوری انسانیت کو مار دینا ہے،
تو پھر بے شک وہاں سے لوگوں کو نکل جانا چاہیے۔ آپ اس قابل نہیں بچے ہیں کہ آپ کو آپ کے دین کی خوبیوں سے لوگ واقف ہو سکیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اور آپ کے دین کی خوبیوں سے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے، اسلام کے حسن سے باقی دنیا بھی واقف ہو، تو پھر بلائیے کشمیری پنڈتوں کو وہاں پر بسایا جانا چاہیے۔ اور سرکار کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ فلمیں بنائیں، لوگوں کے اندر نفرتوں کو پھیلائیں، وہ جو اصل مدعے ہیں ان پر کام کریں، وہ کشمیری پنڈتوں کو وہاں پر پھر بسانے کا کام کریں۔ اس لیے کہ جیسے میں نے شروعات میں عرض کیا کہ وطن کے اندر بھی ایک وطن ہوتا ہے، اور وطن کو چھوڑنے کی جو ٹیس اور کسک ہوتی ہے وہ ساری زندگی نہیں ختم ہوتی۔ اس لیے جن لوگوں نے وہاں سے چھوڑا، یقیناً انہیں اپنا وطن یاد آتا ہوگا، وہاں کے در و دیوار یاد آتے ہوں گے، تو ان کو واپس بھیجنے کا انتظام کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس طرح کی نفرت پھیلانے والی زہر آلود فلمیں جو ہیں بنائی جائیں، جو سماج کو توڑ کر رکھ دیں گی، بانٹ کر کے رکھ دیں گی۔ اس لیے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، ہر کمیونٹی سے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، کشمیر کے مسلمان اپنا دل بڑا کریں اور بلائیں اپنے بھائیوں کو، اور ہندوستان کے باقی جو دوسرے کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہندو سماج کے لوگ ہیں، ان میں جو بدھی جیوی اور سماجی لوگ ہیں، وہ جتنا زیادہ اس فلم کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کو اپوز کر سکتے ہیں، وہ اس کو اپوز کریں، اس لیے کہ یہ ہندوستان کے لیے اور یہاں کی ساموہکتا کے لیے، یہاں کے اتحاد کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے ان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کہ وہ ایک جو غلط نیریٹو دیا جا رہا ہے، یوتھ کو جس طریقے سے فیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو اس طرح سے فیڈ ہونے سے بچا لیں، اور ایک جو غلط تصویر ہم آئندہ ہندوستان کی مستقبل میں خدا نہ کرے ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ خدا نہ خواستہ وہ پیش نہ آئے۔ تو یہ چند باتیں مجھے اس فلم سے متعلق، دی کشمیر فائل سے متعلق عرض کرنی تھی۔ آخر میں یہی درخواست ہے کہ ہمیں جو ہے اس ہندوستان بہت پیارا ملک ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہر اس راستے کی، اس فکر کی کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے، جو یہاں کی اصل روح کو، اس کی کور فاؤنڈیشن کو ہلا کر کے رکھ دینے والی ہے۔ اور اخیر میں اس پیغام کے ساتھ کہ وہ بھی اس ملک کا چونکہ ایک اٹوٹ حصہ ہے، تو اس کا کوئی ایک حصہ کمزور ہوتا ہے یا وہاں پر بدامنی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے جسم پر دکھائی دے گا۔ تو ہندوستان ایک جسم ہے، اس کے کسی ایک حصے کو مفلوج ہونے سے بچانے کی ذمہ داری ہر شخص پر ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں اپنا پورا یوگدان پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔